ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بزرگان محترم اور عزیز طلبہ، اسلام کی بنیاد تعلیمات کے اعتبار سے 5 چیزوں پر ہے۔ ایک ایمانیات جسے ہم عقائد کہتے ہیں، دوسرے اعمال، تیسرے اخلاقیات اور چوتھے معاشرت اور 5ویں نمبر پر ہے معاملات۔ یہ 5 تعلیمات اسلام کی بنیاد ہیں۔ 5 میں سے پہلے نمبر پر ایمانیات جسے ہم عقائد کہتے ہیں، اور ایمانیات کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ شاعر نے کہا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دل کے یقین کے ساتھ جس بات کا اقرار کیا جائے، دم بھرا جائے، اس پر جمے رہنے کا نام ایمان ہے یا عقائد ہے۔ عقائد میں ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن زیادہ فرق نہیں ہے۔ زبان کے اقرار اور دل کے یقین کو ایمان کہتے ہیں، لیکن اسی یقین میں گرہ باندھ دی جائے، گانٹھ باندھ دی جائے، ایسا ویلڈنگ کر دیا جائے کہ وہ بات دل سے کسی بھی صورت نہ نکلے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ایمان کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اکثر و بیشتر دعا فرمایا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے پلٹنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ، معلوم یہ ہوا کہ دل بھی پلٹ سکتے ہیں، اس وقت پلٹ سکتے ہیں جب ایمان کمزور ہو، عقیدہ کمزور ہو۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اعمال پر تو محنت کی جاتی ہے لیکن ایمان پر محنت نہیں کی جاتی۔ آج کے اس فتنے کے دور میں اگر ایمان پر محنت نہ کی گئی تو اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اعمال اس وقت محفوظ ہو سکتے ہیں جب ایمان محفوظ ہو، عقیدہ محفوظ ہو۔ اگر عقیدہ درست نہ رہے، اس میں تنزلی آ جائے، شکوک پیدا ہو جائے، شبہات ہو جائے، تو پھر عقیدہ ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ ہماری نئی نسل کالجوں میں اور عام ایسے لوگوں میں جن کا اٹھنا بیٹھنا کفر کے ساتھ ہے، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، عقائد پر ایمان پر وہ ڈورے ڈالنے والے ہیں، شکوک پیدا کر دیتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ آج جو ارتداد کا زمانہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ صرف ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باغ میں پھل لگتا ہے اور پھل ہر قسم کا ہوتا ہے۔ اگر پھل کی حفاظت کی جائے ہوا سے، بارش سے، طوفان سے، پرندوں سے، جانوروں سے، چوروں سے، تو پھل پک جاتا ہے اور پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ پھل کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اور جب ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے شکوک سے، شبہات سے اور کفر سے، ضلالت سے، گمراہی سے اور ڈاکہ ڈالنے والوں سے، تو پھر یہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر جو اعمال کیے جاتے ہیں اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے، حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، للہیت پیدا ہو جاتی ہے، خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ پھل عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور جب اس پر محنت ہوتی ہے تو وہ پک جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، شیریں ہو جاتا ہے۔ اور ایمان بھی اسی طرح جب پک جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اس میں گرہ لگ جاتی ہے، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو اعمال میں مزہ آنے لگتا ہے، اعمال قابل قبول ہوتے ہیں۔ اور عقیدہ ہی کمزور ہو تو اعمال کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے
کہ ایمان کو اللہ رب العزت نے دل کا محل بنایا ہے، یعنی ایمان کی جگہ دل ہے اور اعمال کی جگہ جسم ہے۔ دل جسم کے بالمقابل زیادہ محفوظ رہتا ہے اور دل کے بالمقابل جسم کم محفوظ ہوتا ہے۔ اگر دل میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے تو دل خراب ہو جاتا ہے، جسم کام نہیں کر سکتا، جسم بیکار ہو جاتا ہے، جسم ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اور اگر جسم میں کوئی فرق پڑ جائے، ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، آنکھیں چلی جائے، تو دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معلوم یہ ہوا عقائد میں، ایمان میں ذرا سا بگاڑ سارے اعمال کو غارت کر دیتا ہے، اور اعمال میں اگر کمی ہو جائے تو اور عقیدہ درست ہو تو امکان ہے کہ بیڑا پار ہو سکتا۔ اعمال بغیر ایمان کے نہیں، کفر اور شرک ہر دور میں ایمان پر ڈاکے ڈالا کرتا ہے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، پہلے بھی جاری تھا۔ ایک یہودی ایران سے چل کر ہندوستان آیا اور اس نے چاہا کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد سے، ایمان سے بہتا دوں۔ بڑا عالم تھا، اسلام کا بھی اچھا مطالعہ تھا اور اپنے مذہب پر بھی پکا تھا۔ اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو بہکاؤں۔ جب پنجاب سے آگے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ تو سیدھا سادہ گنوار مسلمان ہے، دیہاتی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کو بہکانا آسان ہوگا، پہلے چلو اسی کو بہکاتے ہیں۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کے یہاں قرآن کریم ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہ ایک بات بتاؤ، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے؟ کہ جی ہاں اللہ کا کلام ہے۔ کہا کہ آپ پڑھتے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ ہر مسلمان روزانہ تلاوت کرتا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے بھی قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ڈبل آئی ہیں، یعنی اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، ایک جگہ آیت آئی، دوسرے مقام پر وہی آیت پھر آ گئی، تو یہ زیادہ ہے اور اس کو یاد کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں کہ یہ جو ڈبل ڈبل آیات آ رہی ہے اس کو سنگل ہی رہنے دیں اور جو ڈبل ہے اس کو نکال دیں، مطلب یہ کہ ایک آیت جہاں ایک مرتبہ آ گئی دوبارہ اس کو نہ لیا جائے تو یاد کرنے میں سہولت ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ یہ کس اصول پر ہے؟ کہا کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں، کسی کی بھی تقریر سن لیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بات آ گئی تو دوبارہ اس کو نہیں دہرایا جاتا تاکہ یاد کرنے میں سہولت ہو۔ کہا کہ اگر یہ اصول ہے تو اچھی بات ہے۔ تو یہودی نے سمجھا کہ یہ میری باتوں میں آ گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم قرآن کریم میں سے وہ آیات نکال دیتے ہیں۔ چرواہے نے کہا، چونکہ عقیدہ ایمان مضبوط تھا، اس نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو بھائی یہ تو ہر چیز پر ثابت ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ ہر چیز جو ڈبل ڈبل ہو اس کو سنگل کر دینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اللہ نے تمہیں 2 آنکھ دی ہیں، ایسا کرتے ہیں ایک آنکھ نکال دیتے ہیں، ایک آنکھ سے کام چل سکتا ہے، 2 کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا بھلا یہ کوئی بات ہے؟ کہا کہ نہیں، دیکھو 2 ہاتھ بھی ہیں، ایک سے کام چل سکتا ہے، ایک ہٹا دیتے ہیں، 2 پاؤں ہیں، ایک سے کام چل سکتا ہے، تمہارے 2 گردے ہیں، ایک سے کام چل سکتا ہے، 2 کان ہیں، ایک سے کام چل سکتا ہے۔ یہودی بھاگا وہاں سے۔ اس نے کہا جب ایک چرواہے مسلمان کی یہ حالت ہے، پڑھے لکھے مسلمانوں کا کیا عالم ہوگا؟ واپس چلا گیا۔ لیکن یہ صورت اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب ہر ایک کا ایمان مکمل ہو۔ آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم عقائد پر ثابت قدم ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر دور میں کفر شبہات پیدا کرتا ہے۔ میرے نانا رحمت اللہ علیہ ایک شٹی تھا، دکاندار، اس سے سامان لیا کرتے تھے، جے شنکر نام، اکثر و بیشتر اس کے پاس بیٹھ بھی جایا کرتے۔ کبھی ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ایک مرتبہ اس جے شنکر نے کہا کہ ملا جی آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے رام جی برابر ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے نانا کو دیش آ گیا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نیچے گرد جو آ جاتی ہے
تمہارے رام جی تو اس کے پاس ہم بھی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کوئی دلیل تو دو۔ کہا کہ نہیں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جے شنکر نے کہا ملا جی ہمارے رام جی نے بھی انصاف کیا اور آپ کے محمد نے بھی انصاف کیا۔ میرے نانا نے کہا کہ نہیں، تمہارے رام نے انصاف نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ دیکھو تم نے اپنی ہسٹری نہیں پڑھی ہے، تمہیں نہیں پتا جب رام نے اپنی بیوی سیتا کو اگنی پریشد سے گزارا، یعنی آگ میں سے گزارا، اور وہ ثابت قدم رہی اور پتہ یہ چلا کہ وہ پاک دامن ہے، اس کے بعد بھی رام نے نہیں رکھا اور وہ کسی دھوبی کے پاس جا کر رہی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ پر جھوٹا الزام لگا۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوئی تو آپ نے دونوں کشادہ ہاتھ کر کے قبول کیا۔ نبی کے انصاف تک تو وہ پہنچ بھی نہیں سکتے، کیا انصاف کیا؟ جے شنکر نے کہا نہیں، ہم نے اتنا نہیں پڑھا جتنا آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے ہمارا ایمان کیسے بنانے کا حکم فرمایا۔ اگر آج ہم اپنا ایمان درست نہ کریں، اپنی اولاد کا ایمان مضبوط نہ کریں، تو کل یہی کافر ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیں گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، ارتداد کی جو ہوا چل رہی ہے، اللہ ہر گھر کی حفاظت فرمائے۔ رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ہر دن ہر ہفتے کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ فلاں کی بچی، فلاں کا بچہ ارتداد میں پھنس چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کفر شکوک پیدا کرتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے۔ آج اما عائشہ کی عمر کو متنازع بنا دیا گیا اور مسلم نوجوانوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے۔ ایمان کنفیوژن کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، ایمان ہو، اعتقاد ہو، یقین ہو، یہ ڈاواڈول ہوتا ہے شکوک اور شبہات سے، اور اعمال جو ہیں وہ ڈاواڈول ہوتے ہیں نفس کی خواہشات سے۔ میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی جن کا ایمان درست رہا، اعتقاد درست رہا اور نیک اعمال کی۔ ایمان درست ہوگا شبہات کے دور کرنے سے۔ آگے آیت میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہہ کر اس کا علاج کر دیا گیا کہ بار 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 حق کی نصیحت کرتے رہو ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو سچائی بتاتے رہو، ایمان کی تجدید کرتے رہو، تو ایمان صحیح سلامت رہے گا، شبہات دور رہیں گے۔ اور جو اعمال میں خرابی آتی ہے وہ آتی ہے نفس کی خواہشات سے، تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ صبر کی تلقین کرتے رہو ایک دوسرے کو، یہ کہہ کر اس کو بھی درست کر دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا اس کا ازالہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، اپنی اولاد کو بار بار ایمان اور عقائد کے بارے میں بتاتے رہیں۔ اور اعمال کا ازالہ ہوتا ہے، یعنی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اس کو درست کیا جاتا ہے صبر کے ذریعے، نفس کو قابو کر کے۔ تو اللہ نے اس مختصر صورت میں ہمیں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اما عائشہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے اسلام نے وضو ٹوٹنے پر ہاتھ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، یعنی وضو بنانے کا، ہوا خارج ہو جائے تو وضو بنانے کا حکم ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے گندگی نکلی ہو اس جگہ کو دھو لیا جائے، لیکن ہاتھ پاؤں دھونے کا کیا مطلب ہے؟ اما عائشہ نے کہا اسلام نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم فرما دیا، اب سوال نہیں کیا جائے، سوال نہیں کیا جائے۔ اور آج کے سائنسی دور میں اس بات کو سائنس نے خود پروف کر دیا۔ کیا پروف کر دیا؟ یہ پروف کیا ہے کہ ہوا خارج ہوتی ہے تو انسان کے کھلے ہوئے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، چھپے ہوئے اعضاء نہیں، تو ان کو دھو لینا بہتر ہے۔ اور اسی طرح غسل جنابت کا جو مسئلہ ہے اس میں اگرچہ گندگی تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن سارے جسم سے بیکٹیریا نکل کر جسم پر چپک جاتے ہیں، کپڑوں پر بھی نہیں آتے، تو جسم کو دھونا چاہیے۔ آج عقلی اور نقلی دلائل دونوں موجود ہیں۔ جب یقین ہو، ایمان ہو، شکوک نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ راستے دکھا دیتا۔ خلیفہ عبد الملک کے دربار میں ایک یہودی آیا
اور اس نے کہا کہ میرے سوالات ہیں، اگر کوئی اس کا جواب دے دے تو میں مان لوں گا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ خلیفہ نے علماء کو بلایا، کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن جواب نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شکوک اور شبہات کو پروان چڑھایا جائے، انتظار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ کسی نے کہا سارے عمر رسیدہ علماء تھک گئے، اس کا جواب نہیں دے سکے۔ ایک نوجوان عالم ہے نعمان بن ثابت، جن کو آگے چل کر ہم کہتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ ان کو بھی بلا لیں، ذرا دیکھتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، نوجوان کو بلا لو، دیکھتے ہیں۔ جب عمر رسیدہ جواب نہیں دے سکے تو نوجوان عالم کیا جواب دیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ یہودی دربار میں اونچے مقام پر بیٹھا ہوا تھا۔ امام اعظم نے کہا کہ خلیفہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ یہودی سوال کرنے والا ہے اور میں جواب دینے والا، لہذا جواب دینے والے کا مقام بڑا ہوتا ہے سائل کے بالمقابل۔ اس کو اونچے مقام سے اٹھا کر ایسی جگہ بٹھایا جائے جہاں اس کا مقام معلوم۔ خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے اٹھا کر کرسی سے اٹھا کر کہا گیا عام لوگوں میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنا سوال کرو۔ اور جو اونچی کرسی تھی، اونچا مقام تھا، وہ حضرت کو پیش کیا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں۔ امام اعظم نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ یہودی نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا، یہ کیا ہے؟ امام اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دوں گا، پہلے آپ گنتی گنو۔ اس نے کہا 1 2 3 4 5 6 10 تک گنتی گنی۔ امام اعظم نے کہا صحیح سے گنو۔ اس نے پھر 1 2 3 سے شروع کی۔ امام صاحب نے کہا صحیح سے گنو۔ جب 7 8 مرتبہ اسی طرح ہوا تو وہ جھنجلا گیا۔ اس نے کہا کہ گنتی کیسے گنوں؟ کہا کہ صحیح گنو۔ کہا کہ کیسے صحیح گنوں؟ گنتی 1 سے ہی تو شروع ہوتی ہے۔ امام صاحب نے کہا 1 سے پہلے گنو پھر 1 پر آنا۔ اس نے کہا 1 سے پہلے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ پھر اللہ سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ امام اعظم نے کہا اور کیا سوال ہے؟ کہا کہ ایک سوال اور ہے، اللہ کا رخ کس طرف ہے، سمت کس طرف ہے؟ ہر آدمی اس سوال پر مبہوت رہ گیا، کیا جواب دے؟ امام اعظم نے کہا شمع لائی جائے، موم بتی لائی جائے۔ موم بتی لائی گئی اور بیچوں بیچ دربار کے رکھ دی گئی۔ امام اعظم نے اس یہودی سے کہا مجھے اس کا رخ بتاؤ، یعنی یہ جو شمع روشن ہے، اس میں جو اجالا ہو رہا ہے، روشنی پھوٹ رہی ہے، اس کا رخ بتاؤ کس طرف ہے؟ یہودی نے کہا کہ اس کا رخ تو میں نہیں بتا سکتا، یہ تو چاروں طرف ہے۔ کہا کہ تمہارے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، جب تم ایک موم بتی کا رخ نہیں بتا سکتے تو اللہ کا رخ کیسے متعین کیا جا سکتا ہے؟ تو یہودی خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک اور سوال کیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم نے کہا ایک جہاں دیدہ آدمی، یعنی دنیا پھرا ہوا آدمی جس نے دنیا دیکھی ہے، ایسے آدمی کو ایک نوجوان کے ہاتھوں ذلیل کر رہا ہے۔ یہودی خاموش رہا اور اٹھ کر چل دی۔ عقائد پر، ایمان پر کوئی سوال اٹھائے اور جواب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کمزور ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، علماء سے تعلق قائم کرنا چاہیے تاکہ وہ جواب دے سکے، کنفیوز نہ ہو، شکوک پیدا نہ کرے، شبہات میں مبتلا نہ ہو، ورنہ دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اگر کسی نے سوال کیا اور جواب نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرے، شک نہ کرے کہ اسلام نے ایسا کیوں کہہ دیا، شک نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اعمال کیسے بھی خراب ہوں آخر وقت صحیح ہو جاتا۔ مرزا غالب کو کون نہیں جانتا، ساری زندگی شراب میں دھت رہے لیکن ایمان ایسا مضبوط تھا، اللہ اللہ، آپ کا میرا ایمان ایسا مضبوط نہیں ہے۔ غالب کو پینشن ملی تو ساری پینشن کی رقم سے شراب خرید کر ٹانگا بھر کر لے آئے۔ بیوی نے کہا کہ اللہ اللہ یہ کیا کر دیا، گھر میں راشن نہیں، ساری کی شراب لے آئے، ساری رقم ڈبا دی۔
تو غالب کے ایمان پر قربان جائیے۔ غالب نے کہا اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، شراب کا وعدہ نہیں کیا۔ ایک شرابی کو یہ یقین ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور ایمان جب اتنا مضبوط ہوتا ہے میرے بھائیوں آخرت صحیح ہو جاتی ہے۔ غالب کی حویلی سے متصل جو لوگ تھے انہوں نے بتایا آخری شب جس رات غالب کا انتقال ہوا ساری رات سجدے میں گر گراتے رہے کہ اللہ میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے۔ صبح پتہ لگا انتقال ہوا۔ ایمان مضبوط ہو تو اعمال خراب ہو تو بھی آخرت سنور جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال پر توجہ نہ دی جائے، توجہ دینا ضروری ہے، لیکن پہلے ایمان صحیح کیا جائے اور پھر اعمال صحیح کیے جائے۔ ایمان تو ان لوگوں کا تھا، ایمان تو ان لوگوں کا تھا جنہوں نے ہمیں دین پہنچایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو مسلمان میدان جنگ سے گرفتار ہو کر عیسائیوں کے ہاتھ لگے۔ ان کی بہادری، وجاہت، شجاعت اور تدبر دیکھ کر کافروں نے سوچا کہ ان کو اگر ورغلا کر اپنی طرف کر لیا جائے تو مسلمانوں کے خلاف ان سے بہتر سپہ سالار ہمیں نہیں ملیں گے۔ تو انہوں نے ان کو بہکانا چاہا، مال کا لالچ دیا، عورتوں کا لالچ دیا، عہدوں کا لالچ دیا، عیش و آرام کا لالچ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، ایک بڑے کڑھا میں تیل ڈالو اور اس میں آگ لگاؤ تاکہ ان کو خوف دلایا جا سکے۔ بڑے برتن میں، کڑھائی میں تیل بھرا گیا اور جب وہ ابلنے لگا، کھولنے لگا تو کہا کہ دیکھو ہم تمہیں اس میں تل دیں گے اگر تم اپنے وعدے سے، اپنے ایمان سے باز نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو ہم اس سے باز آنے والے نہیں۔ ایک مسلمان کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، چند منٹوں میں وہ بھن کر کباب ہو گیا، جان نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ انسان ہے لکڑی ہے۔ دوسرا مسلمان رونے لگا۔ کافروں نے سمجھا کہ اس کا دل نرم ہو گیا خوف کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارا یہ بھائی بھی ہماری بات مان لیتا تو یہ بھی بچ جاتا، چلو تمہیں لے چلتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربان جائیے اس مسلمان پر۔ اس نے کہا مجھے خوف کی وجہ سے آنسو نہیں آ رہے، میرے بھائی کے مرنے پر بھی مجھے افسوس نہیں کہ وہ تو جنت میں چلا گیا، افسوس کس بات کا ہے؟ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، کاش اللہ رب العزت مجھے 1000 جان عطا فرماتا اور میں 1000 مرتبہ اس کھولتے ہوئے تیل میں اپنی جان اللہ کے سپرد کرتا۔ اللہ، یہ تھا ایمان۔ فرعون کی باندھی حضرت مشاطہ کو فرعون نے بلایا، ایمان ظاہر ہو گیا تھا، دودھ پیتی بچی کو سینے پر ہی ماں کے ذبح کر دیا گیا، ماں نے اف نہیں کیا ایمان کی بچانے کے لیے۔ مشاطہ کو بھی سخت ترین سزا دی گئی۔ فرعون گھر میں آیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہا کہ میں نے آج ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے، یعنی اپنے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایک عورت کو سخت ترین سزا دی ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا تو جھوٹا ہے اور جو موسیٰ کہتا ہے، موسیٰ کا رب کہتا ہے وہ سچ ہے، میں بھی اسی پر ایمان لائی۔ حضرت آسیہ نے ایمان کا اعلان کیا تو فرعون کانپ گیا۔ تمام خوبصورت ترین عورتوں میں سے چھانٹ کر حضرت آسیہ کا انتخاب کیا تھا، بڑی محبت تھی، لیکن فرعون نے کہا اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتی تو میں تیرے ساتھ وہ کام کروں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ تجھے یاد رکھیں گے۔ حضرت آسیہ نے کہا مجھے تیری پرواہ نہیں، ایمان کی پرواہ ہے۔ حضرت آسیہ کو بھرے دربار میں پہلے زنجیریں پہنا کر بلایا گیا، اسی دربار میں جہاں آنکھ سے اشارہ کرتے تو قتل ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت آسیہ کو زنجیریں پہنا کر بلایا گیا اور پھر بھرے دربار میں آپ کو مادر ذات ننگا کر دیا گیا۔ فرعون نے کہا کہ بات مان لو، کہا کہ نہیں، ایمان عزیز رہے۔ فرعون نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گی، اسے زمین پر لٹایا جائے، میرے محل کی طرف اس کی آنکھیں کر دی جائے اور اسے دکھایا جائے کہ یہ اسی محل میں تھی اور زندہ رہتے ہوئے اس کی کھال اتار لی جائے۔ حضرت آسیہ کی زندگی میں ہی مارا نہیں گیا، زندہ رہتے ہوئے کھال اتاری گئی، وہ پھر بھی اللہ کو پکارتی رہی،
ایسے میں فرعون نے کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، مرچوں کا پاؤڈر منگایا گیا، سارے بدن پر چھڑک دیا، حضرت آسیہ تڑپتی رہی، پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ اس محل سے مجھے نکالا گیا تیرے ایمان کی وجہ سے، تو اپنے محل میں مجھے داخل کر دے۔ حضرت آسیہ کی روح پرواز کر گئی۔ ایمان یہ ہے میرے بھائیوں، ایمان یہ ہے۔ شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، ہر خاص و عام ان کا نام لیتا ہے، ان کا مداح خواہ ہے۔ اکبر کے زمانے میں جب دین الہی قائم ہوا تو بھرے دربار میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ بادشاہ جو یہ تعظیمی سجدہ کرواتا ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ بات کہی تو حق بات کہنے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا، گوالیار کی جیل میں قید کر دیا۔ بڑے قیمتی جوانی کے سال آپ کے قید میں گزرے، جیل میں گزرے۔ اکبر کے مرنے کے بعد جب جہانگیر کا زمانہ آیا اور شاہجہاں کی تربیت کی بات آئی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے نکالا گیا۔ آپ اپنی بات پر، اپنے ایمان پر، اپنے اعتقاد پر، اپنے علم پر قائم رہے، جیل میں زندگی گزار لی، لیکن ایمان سے انحراف نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی دربار جو اکبر کے زمانے میں زنجیریں پہنا کر آپ کو باہر نکالا گیا، جب جہانگیر کے زمانے میں آپ کو جیل سے لایا گیا تو بادشاہ بھی ہاتھ باندھ کر آپ کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ سنت کو رواج دیا گیا، عقائد کی تجدید کی گئی کہ جن عقائد میں بگاڑ ہو گیا تھا ان کو درست کیا گیا، اور پھر شاہجہاں کا دور آیا۔ اللہ، یہاں تاریخ بیان نہیں کر سکتے، وقت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کر حدیث پڑھائی آخری عمر تک۔ گورنر نے کہا کہ ہماری منشا کے مطابق فتویٰ دیں، کہا کہ یہ ایمان نہیں ہے کہ میں بے ایمانی کروں، میں بے ایمانی نہیں کر سکتا، کہا کہ آپ کو فتویٰ دینا پڑے گا۔ گورنر کے منشا کے مزاج کے خلاف فتویٰ دیا۔ گورنر نے حکم دیا گدھے پر بٹھا کر اس محدث کو، اس عالم کو، اس امام کو منہ کالا کر کے سارے مدینے میں گھمایا جائے۔ سارے مدینے میں جوتوں کا ہار پہنا کر امام مالک کو گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے گھمایا گیا، لیکن امام مالک کے ایمان پر قربان جائیے۔ آپ نے کہا جو لوگ جانتے ہیں کہ میں مالک ہوں وہ تو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے کہ میں مالک ہوں وہ بھی جان لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور دین کی خاطر، ایمان کی خاطر رسوا کیا جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ہمارے ہندوستان میں، پنجاب میں جب تقسیم کا وقت پیش آیا، بے شمار لڑکیاں، بے شمار دوشیزائیں پنجابی اٹھا کر لے گئے۔ 1948 میں کارپوریشن کے پاس جو لسٹ تھی 25,000 سے زائد مسلم لڑکیاں سکھوں کے گھر میں تھی۔ قربان جائیے ان کی ایمان پر۔ ایک خاتون کو اٹھایا گیا 20 سال کی عمر میں، ایک سکھ نے اپنے گھر میں رکھا، 35 سال گھر میں رکھا، اور اس سے زبردستی شادی بھی کر لی، اولاد بھی ہو گئی، 5 بیٹے ہوئے، بیٹے جوان ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر آیا، اس نے کہا کہ آپ کی آواز سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کی بول چال سے لگتا ہے آپ پنجاب کے نہیں ہیں۔ کہا کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ فلاں جگہ ایک حویلی تھی اور اس نام کے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ کہا کہ ہاں، اس نام کے ایک آدمی آج بھی ہیں، عمر ہو گئی، ان کی بچی کو کوئی اٹھا کر لے گیا تھا اسٹیشن سے۔ کہا کہ وہ بچی نہیں، خط و کتابت ہوئی، بات چیت ہوئی، خفیہ طریقے سے عورت اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ مقدمہ چلا، جج نے عورت کے حق میں فیصلہ دیا اور سکھ کو سزا دی کہ اس نے ناجائز رکھا۔ قربان جائیے، سکھ نے جاتے جاتے ایک بات کہی کہ دیکھ، مجھ سے جو غلطی ہوئی 35 سال ہم نے ساتھ گزارے، میں نے زبردستی تجھے رکھا، میرے لیے نہ صحیح، اپنے ان بچوں کے لیے صحیح، تو واپس چل۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا میری زندگی برباد ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا ایمان نہیں گیا، اور یہ جو اولاد تم میری بتا رہا ہے میری اولاد نہیں، حرام کی اولاد ہے، مجھے اس کی ان کی صورت بھی نہ دکھا۔
یہ ہے ایمان۔ جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کوئی چیز بہکا نہیں سکتی، اور جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے یعنی ایمان کمزور ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پر آدمی بہک جاتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، شیطان نے ایک عالم کے دروازے پر دستک دی رات میں، کہا کہ اللہ نے آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو معراج پر بلایا ہے۔ چونکہ عالم تھے، جانتے تھے ایمان کیا ہے، کہا مردود ابلیس میرے دروازے سے گیا نہیں، اللہ نے اپنے نبی کے علاوہ کسی کو معراج نہیں بخشی۔ کہا ابلیس ہے، شیطان ہے، نکل جا میرے دروازے سے۔ یہی شیطان ایک عابد کے گھر پر گیا، دستک دی، کہا اللہ نے تمہیں معراج پر بلایا ہے تمہاری عبادت سے خوش ہو کر۔ ایمان کمزور تھا، صرف عبادت میں لگا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ اندھیری رات تھی، شیطان نے گدھا پیش کیا کہ آپ کے لیے براق آیا ہے، اور پھر کالک ہاتھ پر مل کر اس عابد کے چہرے پر ملا، کہا کہ یہ نور ہے۔ اندھیرے میں کیا معلوم ہوتا، گدھے پر بٹھایا، منہ کالا کیا اور لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ یہ کیا، میں تو گدھے پر بیٹھا ہوں اور منہ کالا ہوا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو چھوٹی سی بات پر آدمی بہک جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر اعمال کیسے بھی ہوں آخر وقت میں اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دیتے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے حضرت سیدی سبتی رحمۃ اللہ علیہ کو تو سنا ہوگا، ایک درخت کے نیچے، ایک جھاڑ کے نیچے آپ سو رہے تھے، سوتے سوتے اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جھاڑ سے، درخت سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ درخت کہہ رہا ہے سیدی سبتی تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی کرامتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، اس میں بھی ایک سبق ہوتا ہے۔ درخت کہہ رہا ہے سیدی سبتی تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ سیدی سبتی نے کہا تجھ میں کیا خوبی ہے؟ کہا کہ مجھ میں خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے پتھر مارے تو میں اس پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، پھل دیتا، تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ اللہ والوں کا جب ایمان اپنی معراج پر ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں سے بھی نکتہ نکال لیتے ہیں۔ سیدی سبتی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھ میں یہ اچھی عادت ہے، میں تیرے جیسا ہو تو جاؤں، لیکن یہ بتا جب تجھ میں اتنی اچھی عادت ہے تو اللہ نے تجھے آگ کے حوالے کیوں کیا، یعنی آگ تجھے کیوں جلا دیتی ہے؟ درخت نے کہا مجھ میں اتنی اچھی صفات ہیں، اس کے باوجود ایک خامی ہے، کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ کہ جدھر ہوا چلتی ہے میں اس رخ پر ہو جاتا ہوں۔ میں تھالی کا بینن ہوں، جدھر ہوا ہوتی ہے ادھر ہی چل دیتا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے سزا دی کہ اچھی صفات کے باوجود ہوا کے رخ پر پلٹنے کی وجہ سے آگ کے حوالے کر دیا۔ سیدی سبتی نے کہا تجھ میں ہزار خوبیاں، یہ ایک کمی سب سے بڑی ہے، ایمان آدمی کا ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے، اعتقاد ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت اسے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ یہی ہے میرے بھائیوں، میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اور نگاہ انسان کی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ایمان چل کے، ایمان دکھائی دے، ایمان جڑ پکڑ لے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔